ناظرین، پروگرام گفتگو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان مصطفیٰ کمال پاشا۔ ناظرین، موضوع تو ایک ہی ہے اور وہ موضوع پاک بھارت جنگ ہے جو اب نکھرتی چلی جا رہی ہے۔ اس پر ہم پچھلے پروگرام میں بھی گفتگو کر چکے ہیں۔ اب تو ہماری مسلح افواج نے جو کر دیا ہے 9 مئی کے بعد، یہ 9 مئی کا دن ایک سمبل ہے کہ 9 مئی کو جو پاکستان کی ریاست پر جو حملہ ہوا تھا اور ہماری مسلح افواج نے 10 تاریخ کی صبح اذانوں کے وقت ہندوستان پر جو حملہ بولا اور اس کے جو نتائج نکلے، اس نے پاکستان کی دھاک بٹھا دی ہے، شرقاً غرباً شمالاً جنوباً، چہار سو پاکستان کی طاقت کی، پاکستان کے دفاعی نظام کی جو ہے وہ دھاک بیٹھ گئی ہے۔ اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں پاکستان کے ایک، ویسے تو ان کے تعارف کی ضرورت نہیں ہے، وہ کیا ہیں کیا نہیں سب کو پتہ ہے، میاں سیف الرحمان صاحب جناب بڑی عنایت۔ دوسرے ہمارے شریک گفتگو ہیں جو جہاں سے خبریں جنریٹ ہوتی ہیں ان کی ان حلقوں تک رسائی ہے، کالم نگار ہیں، بڑے اچھے کالم لکھتے ہیں، جناب احمد جماعت بٹ صاحب۔ ویلکم ٹو مائی شو۔ میاں صاحب، جناب یہ جو جنگ ہے، اب تو یہ جنگ اصلی جنگ کی طرف چل گئی ہے۔ پہلے تو یہ تھا کہ ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی پھول چڑیاں چھوڑی جا رہی ہیں، کوئی ڈرون اڑ کے آ رہے ہیں، جیسے وہ گلیل سے نہیں مارے جاتے پرندے، ایسے مارے جا رہے ہیں۔ جی لیکن ہمیں خبر تھی کہ ہندوستان جو ہے وہ 200 کے قریب جہاز اس نے ہماری سرحدوں کے قریب لگا دیے ہیں، فوج موو کر دی ہے، اپنی فوج کو اختیار دے دیا ہے، بلا 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 بلا۔ لیکن اب تو آگے دکھائی دے رہی ہے، اب تو جب دکھائی دینی شروع ہو گئی ہے کہ یار اصلی جنگ ہے، کوئی مذاق نہیں ہے۔ اب کیا کہیں گے آپ؟ بالکل آپ نے ابتدائی میں بڑی اچھی بات کی۔ ایک تو آپ نے بڑا لفظ اچھا بولا کہ 4 سو، شرقاً غرباً شمالاً جنوباً، تو میں کہتا ہوں 4 شانے چت کیا گیا۔ دیکھیں، میں نے چونکہ 65 کی وار بھی دیکھی ہوئی ہے، تو 65 کی وار میں ہم سکول ڈیز تھے ہمارے، تو ہم نے لاہور کے لوگوں میں ایک بڑا جذبہ بھی دیکھا اور مسلح افواج میں بھی دیکھا۔ تو بعض اوقات تو ایک بنیادی ایک نقطہ میں پیش کروں گا، وہ یہ ہے کہ پاکستان کی آرمڈ فورسز بیٹل ہارڈنڈ فوج ہے، کوئی شک نہیں، یعنی کہ انہوں نے کئی قسم کی لڑائیاں لڑیں، چیلنجز فیس کیے۔ اور دیکھیں، ہمارے ہاں ایک بڑی بحث چلتی رہی کہ جی پاکستان کی فوج لٹ کے کھا گئی، یعنی کتنے پیسے لے گئی، کیا لے گئی۔ وہ تو دشمنوں کا پروپیگنڈا ہے، پروپیگنڈا تھا۔ بعد میں نے ایک دفعہ، ہمارے سیکورٹی ایڈوائزر تھے، تو وہ ہمارا کوئی انٹرویو 3-4 جرنلسٹ کا کر رہے تھے۔ سیکورٹی ایڈوائزر فوج کے؟ ہاں، نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر فوج کی مرضی کے لگتے ہیں، ڈاکٹر محیط یوسف۔ اچھا، وہ ہمیں 5 لوگوں کو زوم پہ بات کر رہے تھے اچھا، جب پاکستان کی گورنمنٹ نے شفٹ کیا جیو اسٹریٹجک سے جیو اکنامک، تو میں تھا ایک طرف، شامی صاحب تھے، ہم زوم پہ تھے، ایک طرف یہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھے، اور ایک کوئی اور الیکٹرانک میڈیا کے 1-2 لوگ تھے، ہم ٹوٹل 5 پیپل۔ تو میں نے بھی یہ جب بات کی تو میں نے کہا جی کہ اکثر یہ الزام لگتا ہے، چونکہ آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں ہماری مسلح افواج کو، کہ جی اتنا بجٹ۔ انہوں نے کہا جی میں فگرز اس وقت تو 10.5 شاید نہ دے سکوں، آپ نے اچانک ہی سوال کر لیا، لیکن ہماری مسلح افواج انڈر ریسورسڈ ہے، یہ ان کے الفاظ تھے۔ یعنی کہ انہوں نے کہا جی یہ ہوا زیادہ، وہی آپ کی بات کہ دشمن نے چھوڑا، دشمن نے مطلب۔ تو ایک جنگ 65 کی جنگ میں جو بات ہم نے اپنے طور پہ اسٹڈی کی، اور ہم نے لوگوں کو، ہمارے آرمڈ فورسز کے لوگوں کو پوچھا کہ جی اگر ہم، ایسے پہلے لوگ کہتے ہیں جی وہ جیتی نہیں تھی،
میں نے اپنی آنکھوں سے 5-6 سنچورین ٹینکس جو تباہ شدہ تھے ان کی نمائش کی گئی تھی، اور بم جو جن کے فیوز ختم کر دیے گئے تھے، جو نہیں چلے تھے، ان کو دیکھ کے ان کے ٹینکوں میں بیٹھ کے ہم نے سیر کی ہوئی ہے، تو وہ فتح تھی. یعنی کہ کچھ محاذ پہ شاید نہ ہو. آپ کی بات کو میں اگر انڈورس کر دوں، ناظرین 65 کی جنگ میں 6 ستمبر کو شروع ہوئی، 7 ستمبر کو ایم ایم عالم نے عالمی ریکارڈ قائم کیا تھا. اس زمانے میں جو متروک طیارہ تھا سیبر F، اور اس زمانے میں جو جدید ترین طیارہ تھا فینٹم، نہیں نیٹ طیارہ GNAT، GNAT، ان کے بعد نیٹ طیارے تھے، وہ میں نے اپنے آنکھوں سے وہ فائٹ دیکھی. ٹھیک ہے. تو ایم ایم عالم نے متروک طیارے کے اندر بیٹھ کر اس زمانے میں ایک سارٹی میں ایک ہی اس میں 5 طیارے گرائے تھے. ایک جہاز تو گرتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. تو یہ ورلڈ ریکارڈ ہے جو کہ ابھی تک جو دنیا کی ایئر فورس کی ہسٹری ہے اس کے اندر موجود ہے، اور یہ پاکستان کے ایم ایم عالم نے قائم کیا تھا. اور آج بھی پاکستان کی فضائیہ نے دنیا کا جدید ترین طیارہ، یعنی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے، اس کے بنانے والے کہتے ہیں، اور یہ 5th جنریشن کا طیارہ ہے رافیل، کہ یہ نہ گرایا جا سکتا ہے، نہ یہ گرے گا، نہ یہ گرا ہے، اور نہ کبھی مستقبل میں گرے گا. ہندوستان نے، مودی سرکار نے اپنی ایئر فورس کی طاقت بڑھانے کے لیے یہ طیارے کتنے خریدے تھے جی؟ یہ کوئی میرا ایک اسکواڈرن ہے، 32 یا 36 ہوتے ہیں، اور اس کو لانچ کیا پاکستان کے خلاف. پاکستان نے اس کو مار گرایا، اور اس کی جو اس کمپنی کی، فرانس کی اس کمپنی کی جو سٹاک مارکیٹ ویلیو ہے وہ بری طرح گر گئی. تو پاکستانی ایئر فورس نے اب بھی ایک عالمی ریکارڈ قائم کر لیا ہے. یہ میاں صاحب تو 65 کی بات کر رہے ہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ وہ جرت، پھرت اور سرت وہ اب بھی ہمیں دیکھنے میں ملی ہے. دیکھیں کہ جرت کیا ہے کہ جی ہم نے ایک مشن پہ جانا ہے، جذبہ شہادت، جذبہ ایمانی کے تحت اپنے وطن کا دفاع کرنا ہے، اپنی قوم کا دفاع کرنا ہے، اپنی جان کا نذرانہ دینا ہے. جب اس جذبے سے آپ جائیں گے تو آپ کے پاس ویپن ماٹا ہے، تکڑا ہے، بہت زیادہ مستعد ہے یا غیر مستعد ہے، اس نے کام کرنا ہے. پرسن بیہائنڈ دا گن جو ہے وہ میٹر کرتا ہے. وہ جذبہ آج اگر میں سوچتا ہوں ہائنڈ سائٹ میں، ہم خود سکول گوئنگ تھے تو ہم سکولوں سے جا کے مسلح افواج کے دفاتر میں چلے گئے. ہم نے کہا جی کہ ہم نے لڑنا ہے. انہوں نے کہا بھی بچوں آپ، ہم جب بیٹھے ہیں لڑنے کے لیے، تو ہم نے کہا نہیں جی. انہوں نے پھر ہمیں کوئی ہیٹ بنا دی ہے فوجی کہ چلو یار آپ کو کوئی ٹریننگ ویننگ دیتے ہیں. تو لیکن یعنی پوری قوم لڑ رہی تھی. اور ایسے تھا اصل کمال جو ہے نا کہ آج بھی اگر آپ دیکھیں تو آج بھی صرف مسلح افواج نہیں لڑی، آپ کے اندر تمام تر انتشار کے باوجود پوری قوم یہ مثال ہی نہیں ہے. کوئی شک. یعنی آپ کی فضائیہ بے مثال ہے، آپ کی آرمڈ فورسز بے مثال ہے، آپ کا سپاہی بے مثال ہے، آپ کی قوم بے مثال ہے. کوئی شک. اور اس کا اپنی مظاہرہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، ہر روز ہو رہا ہے. اور آج ان کو انہوں نے برل پہ گیا. دیکھو میاں صاحب، ان کو یہ کہتے ہیں اتنے وہ فن خان بنتے تھے. ہمیں کہا جاتا تھا جی کہ انڈیا کی معیشت بڑی تگڑی ہے، میں تو معیشت بھی فوج بڑی بڑی ہے جی، اور ٹیکنالوجی میں پتہ نہیں جن بن گئے. وہ کیا ہے، کون سی ٹیکنالوجی، کون سی؟ ان کا میڈیا بدنام ترین میڈیا ہو گیا. یعنی وہ عالمی میڈیا کو اپنی مودی حکومت کا موقف جو جھوٹ پر مبنی تھا وہ پیش نہیں کر سکا. پاکستان کے میڈیا نے ہمیں، میاں صاحب اپنے میڈیا کو بھی سلوٹ پیش کرنا چاہیے کہ ہمارے میڈیا نے جس طرح اپنی قوم کی نمائندگی کی، اپنی مسلح افواج کی نمائندگی کی، لیکن سچائی کے ساتھ. ہاں یہ میں ایک بس لفظ کہوں، پھر آپ نے بٹ صاحب سے بھی لینا ہے. میں اصل میں یہی کہہ رہا تھا، ہمیں ایک مقبوضہ کشمیر سے ایک وفد آیا جرنلسٹ کا، جن میں کب کی بات ہے، یہ کوئی 5-6 سال کو گئے، شاید آپ بھی اس وقت ہوں. یہاں ایک جگہ ہمارا انٹریکشن ہوا، تو اس میں مسلمان بھی تھے، زیادہ تر وہی تھے. ان سے جب ہم نے بات کی تو ان میں بھی یہ میں نے دباؤ کی کیفیت دیکھی. وہ دباؤ یا جھوٹ کی، یا تو انہوں نے کہا جی آپ جو یہاں نقشہ پیش کرتے ہیں مقبوضہ کشمیر کا ایسا نہیں ہے.
اچھا تو ہم نے کہا یار ہم نے ان کی طرف دیکھا کہ بھائی ہم تو آپ سے یہ توقع ہی نہیں رکھتے تھے، ایک کو آپ مسلمان اور وہ بھی مقبوضہ کشمیر کے، اور تیسری سب سے بڑی بات کہ آپ صحافی ہیں. تو اس میں وہاں کوئی جبر یا دباؤ، یا میں تو بلکہ کہتا ہوں کہ میڈیا والے وہاں میڈیا پرسن ہے ہی نہیں. دیکھیں آپ بھی استاد ہیں، میں بھی صحافت کا استاد ہوں، 3-4 یونیورسٹیز میں پڑھایا ماسٹرز کی کلاسز کو. تو سب کہتے تھے سر آگے کیا فیوچر ہے. میں کہ یار فیوچر کو چھوڑیں، آپ جرنلسٹ بنتے ہیں نہیں بنتے، میری تو خواہش ہے کہ آپ بنیں، لیکن اگر آپ میں جرت اظہار نہیں ہے نا تو بھائی یہ کام چھوڑ دو. یہ سپاہی میں بھی جرت اظہار چاہیے، جرت چاہیے، تو پھر ہی وہ تو میڈیا میں بھی جرت چاہیے. جی بٹ صاحب. عائشہ صاحب، جو آپریشن حکومت نے ہماری مسلح افواج، تینوں افواج بری، بحریہ، فضائیہ کی سربراہی میں شروع کیا ہے، سربراہی تو ان کی ہے نا، لڑنا تو انہوں نے ہے نا آگے. آپریشن بنیان مرصوص آئینی دیوار کا نام بھی بڑا خوبصورت انہوں نے دیا ہے، قرآن کی آیت سے نکلا. آیت مبارکہ سے نکلا ہے. کہ آپ اکٹھے ہو کے سیسا پلائی دیوار بن ہاں، دشمن ملک انڈیا نے ہمیں سمجھا تو ہماری ادھر قوم تقسیم ہے، سیاسی انتشار ہے. 9 مئی کا واقعہ ہے تو صحیح نا ہے، یعنی وہ ابھی بھی انہوں نے یہ انتشار تو پیدا کیا ہوگا. دوست جو ملک کے خلاف کرے وہ کسی کا بھی دوست نہیں، پہلی تو بات. اور انہوں نے ٹارگٹ ہی ابھی بھی کچھ حلقے ہیں جو ابھی بھی افواج پاکستان کو. میں معافی چاہتا ہوں کہ لفظ ایڈ کر دوں، وہ ہلکے ہیں ویسے. میں کہ تھوڑا سا پروگرام کو مزیدار بنا. اچھا پاشا صاحب، اس کے باوجود انہوں نے موقع دیکھا تو یہ پاکستان کمزور ہے. یہ جو سوشل میڈیا پہ پروگرام یوٹیوبر جو باہر بہ کے پیسے لے کے ملک کے خلاف کام کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے گراؤنڈ پہ یہ حالات ہوں. 71 کے بعد انہوں نے اٹیک کر دیا، رات کی تاریکی میں کیا، اور بچوں کو اور خواتین کو شہید کیا. باولپور میں ہو گیا، احمد پور شرکیہ، مرید کے، مظفر آباد، جتنا بھی ہو سکا تھا. ایک دفعہ تو ملک میں خوف و رعب، اور ایک مخصوص طبقہ یہ کہتا رہا کہ پاکستان کی مسلح افواج یا حکومت جواب نہیں دے گی. اچھا ویسے یہ بٹ صاحب میری بھی فیلنگ یہی تھی کہ یار یہ کیوں نہیں ہم جواب دے رہے، لیکن اب سمجھ آئی. میں بتاؤں، جواب کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس وقت اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں موجودہ عاصم منیر صاحب کی قیادت میں، اور ڈی جی آئی، وہ ISI بھی جو وہ فوج کی شاہراہ ہے، ان کے سربراہ جو محمد عاصم ملک صاحب ہے، اس وقت جو جوڑی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے نا، وہ شاید ہی پاکستان کی تاریخ میں اس لیول پہ وہ کام کرنے والے لوگ ہوں. اس جوڑی میں ایک اور کو شامل کر لیں. جی، فضائیہ کے سربراہ نہیں وہ تو سارے ہیں. شہباز شریف صاحب کو بھی شامل. شہباز شریف تو پولیٹیکل ہوئے نا، وزیر اعظم صاحب ہوئے، وہ بھی بنیاد مرصوص کا حصہ. ہاں اسی طرح. اچھا، انہوں نے جو اسٹریٹجی بنائی ہے نا، اسٹریٹجی سی 9 مئی 2 سال پہلے ہوا، فوجی تنصیبات پہ حملے. اچھا، اس کا انتظار ہو رہا تھا کہ سمبولکلی 9 گزر گیا. پچھلے 2 سال پہلے افواج پاکستان کی تنصیبات میں جب حملے ہوئے تو افواج پاکستان نے 9 والے دن تو کوئی جواب نہیں نہ دیا، 10 کے بعد ہی شروع ہوا نا. ٹھیک ہے، جب 10 کا سورج طلوع ہوا، فجر کی نماز کے بعد دن کی روشنی میں جو مسلمانوں کا حق بنتا تھا کفار کے اوپر حملہ کرنے کا ٹائمنگ تھا، اس وقت انہوں نے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے، اللہ کی مدد سے کامیابی کے ان کا اتنا نقصان کیا فضائیہ نے، وہ بیس وغیرہ اڑا کے ایک دفعہ اڑا دیے جہاں سے وہ میزائل، اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے ایک بھی ہمارا پائلٹ جہاز کریش نہیں ہوا. اور LOC پہ جھڑپیں وغیرہ ہوتی تھی. اب دیکھیں پاشا صاحب، عالمی دنیا کو بھی ایک پیغام چلا گیا ہے، ملک کے دشمنوں کو، سازشی کرداروں کو، سہولت کاروں کو بھی یہ پیغام چلا گیا اب، سمیت بھارت، انڈیا، اور انڈیا کے علاوہ بھی جو پاکستان کے دشمن ہیں، تو یہ لوگ کمزور نہیں اور نہ کمزور سمجھا جائے. آگے اگر بھارت شرارت کرے گا تو اس کا جواب اس سے بھی سخت آئے گا. اور یہ ہم نے اپنا مسئلہ دکھا دیا. یہ ایک پنجابی کی روایت ہے نا، بچ بچا کے کام کرنا ہے. ہوں اگوں پاشا صاحب جہاں نا دل جائے تو اگوں ایٹم والا کام چل جائے. مطلب کمیٹی کے اجلاس وغیرہ ہون لگ پے نے، ہونے شروع ہو گئے ہیں.
دیکھیں اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے اور افواج پاکستان کو اللہ تعالیٰ کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے، اور جو زخمی ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ غازیوں کے لیے بھی ہم تو ان کے لیے دعا کو، رات کو ہم سو رہے ہیں ان کی وجہ سے ہی سو رہے ہیں۔ اگر دیکھیں پاشا صاحب، افواج پاکستان راول دستہ بن کے آگے لڑ رہی ہے، اب قوم بھی ساتھ ان کے ہیں، ہمارا بھی کردار میڈیا کا، ہمارا تو میڈیا باہر ہے نا، ہم بھی جتنا ہو سکے ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں، مالی کر سکتے ہیں، زبان سے قلم سے جتنا بھی ہو سکتا ہے۔ اور پاکستان ہے تو سب کچھ ہے، ہماری شناخت پاکستان سے ہے، اور پاکستان پائندہ باد۔ جی صاحب، آپ کو ویسے کیا لگ رہا ہے، یعنی جتنا نقصان 26 ٹارگٹ پہ اٹیک ہوا ہے، تو آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ اب باری تو انڈیا کی ہے نا؟ ایک انگریزی کا لفظ ہوتا ہے ٹیکن ابیک، یعنی کہ اچانک، کاٹ انویئر۔ وہ ان کی جو اسیسمنٹ تھی وہ یہی تھی کہ ٹیکنالوجی میں ہم بہت آگے ہیں، ہمارے پاس آئرن ڈوم ہے SA-400 جو $1.5 بلین کا روس سے خریدا گیا، کہ جی یہاں میزائل جسارت ہی نہیں کر سکتا آنے کی، انٹر ہونے کی، جیسے آئرن ڈوم وہ تھا اسرائیل کا، یہ بھی آہنی ڈوم ہی تھا۔ تو اصل میں تو ہمارا جو بنیان مرصوص ہے، آہنی جو دیوار ہے ہماری، اس میں وہ آہنی پردہ پاش کر۔ میاں صاحب ایک چھوٹی سی بریک ضرور یہیں سے ہم ناظرین، یہ ہماری گفتگو جاری رہے گی، ہم ایک شارٹ بریک پر جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ ناظرین ویلکم بیک۔ میاں صاحب بات کر رہے تھے ہندوستان کے ناقابل تسخیر آئرن ڈوم پروگرام کی، جس کی قیمت انہوں نے بتائی کوئی $1.5 ارب تھی، اور یہ وہی آئرن ڈوم ہے جو کہ اسرائیل نے پورے اپنے فضا پہ لگایا ہوا ہے کہ وہاں پر کوئی میزائل، کوئی چیز جو ہے وہ انٹر نہیں ہو سکتی۔ اور ہم نے دیکھا تھا کہ حماس کے فدائین نے اس آئرن ڈوم کا کراس کر کے وہ اسرائیل پر حملہ آور ہوئے تھے، اور اسرائیل پھر اس کے بعد پاگل ہو گیا، اور وہ جو کچھ ہوا وہ ہماری تاریخ کا ابھی تک حصہ ہے۔ تو یہ اسی آئرن ڈوم کی بات کر رہے ہیں جو انڈیا نے $1.5 ارب سے لے کر S-400 جی آپ یہ سسٹم دیکھیں، ایک ٹائٹینک شپ کا آپ کو سٹوری سنی ہوگی آپ نے، تو اس میں کہا جاتا تھا جب وہ جہاز سیل کیا نارتھ ساؤتھ ہیمپٹن سے نیو یارک جا رہا تھا کہ یہ انسنکیبل شپ ہے، کہ جی یہ کبھی ڈوب نہیں سکتا، اس کے اندر کئی کمپارٹمنٹس تھیں۔ تو جب اس کو آئس برگ لگتا ہے تو کیپٹن آگے بتاتا ہے، جہاز کا مالک بھی اس میں بیٹھا ہوتا ہے، تو اور اس میں انجینئر بھی بیٹھا ہوتا ہے جو سارے، تو انہیں کہتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے، یہ جہاز ڈوب نہیں سکتا، بنایا اس طرح گیا ہے۔ رافیل کا بھی یہ کہا گیا کہ گر نہیں سکتا۔ آئرن ڈوم کے بارے میں دیکھیں، انگریزی کا ایک مقولہ ہوتا ہے پرائڈ ہیتھ اے فال، مطلب ایک ایروگنس، جو تکبر ہے وہ اللہ کی ذات نہیں قبول کرتی۔ پاکستان پہلے ہی دباؤ میں تھا۔ اگر آپ اس کو روحانی طور پہ دیکھیں تو اس کا روحانی پس منظر یہ ہے کہ ایک قوم جو پس رہی ہے، انتشار کا شکار ہے، دباؤ کا شکار ہے، بین الاقوامی سازشوں کا شکار ہے، کہیں پہ IMF کا دباؤ ہے، کہیں پہ کوئی اور طاقت جو ہے وہ پتلی حالت ہے جی، پتلی حالت ہے، اور بھارت کے اوپر جو نوازشات ہو رہی ہیں، یہ قدرت نے ہمارا وہ مظلومیت یا ہمارا وہ جو سفر ہے اسٹرگل کا، اس کو ایک شرف بخش دیا۔ اچھا، انڈیا نے ٹائم صحیح چنا ہے ویسے جی 9 مئی کا نہیں کس حوالے سے کہ ہم بہت کمزور تھے، ہم کمزور ہیں، میرا خیال ہے بالکل اندرونی طور پہ، معاشی طور پہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، ٹائم اس نے صحیح چنا تھا۔ یہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہی تو کمال ہے کہ ہم نے کیسا ٹائم چنا۔ آپ دیکھیں کہ میں بالکل خود سکتے میں تھا، جیسے ابھی آپ نے ابتدائی میں کہا کہ میں یہ کام کیوں نہیں کر رہے، میں شاید خود نہ سوچ رہا ہوتا، مجھے 50 بندوں نے اتنی پاؤنڈنگ کی، میں پریشان ہو گیا، یار کچھ نہیں کر رہے واقعی یہ ڈیلے جو تھا، جب آپ دیکھیں مطلب قوم کے اعصاب کو متاثر کر رہا تھا۔ لیکن ایک بات ہے میاں صاحب جی، ہمیں یقین تھا، جی میں آپ بتاتا ہوں نا میں کیسے سوچ رہا تھا۔ احمد شریف چودھری صاحب بار بار کہہ رہے تھے، ہمارے DGISPR، کہ ہم اپنے وقت کا متعین کر کے خود کریں گے، اور ہم کریں گے۔ اب ہمیں آرٹیکل 51 کا بھی سہارا ہے UN چارٹر کے، ہم اس کو رسپانس دیں گے، اور ہم وقت کا تعین کریں گے۔ اور یہ جو چند گھنٹے لگائے گئے، یا بلکہ میں سمجھتا ہوں اس کا بیک اپ اسٹریٹجی ہوگی پہلے کی، کہ جیسے میں اسٹریٹجک پلانز ڈویژن گیا جنرل قدوائی صاحب کے دور میں وہاں، تو میں نے وہاں پہ نقشہ دیکھا جس پہ باقاعدہ
وہ آپ کے ٹارگٹس تھے بھارت کے کئی شہر، ان میں جو جیسے میں نے بامبے کا دیکھا، مدراس دیکھا، بنگلور دیکھا، تو اس طرح میرا خیال ہے یہاں پہ پوری میپنگ ہو چکی تھی، مطلب ٹارگٹ لاک کیے جا چکے میں تھے. ٹارگٹ لاگ تھے، اور یہاں پہ سرعت کا کام ہوا ہے، اسٹیلتھ بھی کہہ لیں جو لیٹسٹ، بلکہ یہ میرا خیال دنیا میں ایک بہت بڑی نظیر سامنے آئے گی وار ہسٹری میں، کہ یعنی ایک قوم نے یا اس کی فوج نے یا فضائیہ نے مل کے ایسی سنکرونائزڈ ایفرٹ کیا، کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ، کہ وہ دشمن دیکھتے ہی رہ گیا. آپ نے کہا نا دھاگ بیٹھ گئی، اور دھاگ یہی بیٹھ گئی کہ وہ جیسے رفیل طیارے کا بھی کہتے ہیں کہ جب وہ بالکل قریب آ گیا نا پی ایل، وہ جو میزائل تھا 15، تو اس کو اس میں پتا چلا جب وہ ہٹ ہو گیا. یعنی کہ یہ اس وقت، اور اس میں چلانے والا بندہ. اچھا ویسے آپ کی بات ہے کہ رافیل کا اتنی قصور نہیں ہے ویسے جتنا وہ چلانے والے کا. جی بالکل. رافیل بہرحال 5th جنریشن کا، اور فرانس ایویونکس میں جیٹ میں کوئی شک ہی نہیں، اس کے کوئی شک نہیں. اور فرانس بنانے والا خود ایٹمی پاور ہے. ٹھیک ہے، تو اصل یہ ہے کہ یہ فرانس کی جو تئی پھیر رہی ہے نا، یہ وہ نالائق ہندو پائلٹ. اب مجھے کسی نے ابھی ایک پروگرام میں ہم تھے، انہوں نے کہا جی کہ اس میں اس کی کمیشن کا پتہ چلے گا، کس نے کمیشن لی تھی، جیسے بوفر سکینڈل ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا، گنز سویڈن کی. تو رفیل میں سنا کہ انہوں نے کمیشن لیا ہے، ان کے حکومتی زوما نے پڑھا بھارت کے. تو میں نے کہا اب تو وہ آگے کہیں گے لو جی ساڑی کمیشن واپس کرو. ویسے جو ہو گیا ہے نا جی. اچھا ویسے میاں صاحب، اچھا بٹ صاحب آپ ذرا اس پہ شاید ہم بھی اتنے اہل نہیں تھے، لیکن اللہ نے کوئی مدد کی ہے. نہیں یہ نہیں میں کہتا ہے ہماری ہے اہلیت ہی، اس میں کوئی شک نہیں، اور وی شوڈ بی پراؤڈ آف آر فورسز. لیکن یہ قدرت نے کوئی ایک ٹائمنگ ایسی ہے، میں ہم نے قدرت کی طرف سے فتح کا ایک ٹائم مقرر تھا، ہم نے اس کو اویل کر دی. نیک نیتی تھی نا، عوام میں بھی جذبہ تھا، اور نیک نیتی تھی، اسٹیبلشمنٹ کی عادت، موٹیویٹ ہو گئے ہماری فورسز. اچھا ویسے میں نے بہت سارے پروگرام دیکھے ہیں، تو جذبے کا ذکر ہوا، موٹیویشن کا ذکر ہوا، لیکن ٹریننگ کا کہیں ذکر نہیں ہوا. مہارت بہت، ہمیں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ ہمارے پائلٹ، ہمارے فوجی، ہماری فوج کا ٹریننگ سسٹم بہترین تو وہ بہترین ہے. تو جو جدید ترین ہتھیاروں کی جنگ ہے، چاہے وہ الیکٹرانک کی ہو، الیکٹرانکس کے ذریعے لڑی جائے، وہ ڈرون جو ہے، یا میزائلوں کی ہو، یا طیاروں کی ہو، بالکل. تو پاکستان نے اگر یہ جنگ جیت لی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ جتنی باتیں آپ کہہ رہے ہیں وہ سب شامل ہیں، لیکن اس میں ہماری ٹیکنالوجی، ہماری مہارت، ہماری جرت، ساری چیزیں، ہماری اسکل، یہ اس کو بھی ہمیں. پاشا صاحب مجھے اتفاق سے نا کچھ سال قبل ایئر ویپنز کمپلیکس جانے کا اتفاق ہوا تھا. یہ ایک تو ہے نا ہمارا کامرا میں ایک پاکستان آرڈننس فیکٹری ہے، ایک کامرا ہے، وہاں تو ایرونوٹیکل جہاز بنتے ہیں نا. ایک ایئر ویپنز کمپلیکس ہے، وہ کدھر ہے؟ وہ بھی پی او ایف سے قریب ہی ہے، کہیں اچھا واک اینڈ کے قریب ہی ہے، اسی ویسینٹی میں. انہوں نے خیر ہمیں بڑا اچھا ریسیپشن دیا، بڑا اچھی بریفنگ بھی دی. لیکن جہاں پہ ایئر ویپنز کی جو سارا لیزر گائیڈڈ میزائلز وغیرہ سارا سسٹم، وہ جب میں نے دیکھا تو مجھے بڑا حوصلہ ہوا ایسے پاکستانی کہ ہم بہت اسٹیٹ آف دی آرٹ وہاں چیزیں بن رہی تھیں، اور وہاں ہم بہت آگے جا چکے تھے. دوسرا میں بس اس میں اینڈ کروں گا اپنی بات، کہ میں نے آج سے 2 سال قبل جو چین کے سفیر تھے پاکستان میں تعینات، میں نے ان کا انٹرویو کیا تھا، امریکن ایمبیسڈر کا بھی کیا تھا، ڈونلڈ بلوم کا، جو میرے اخبار اور میڈیا کے علاوہ انہوں نے کسی کو نہیں دیا تھا. تو انہوں نے پھر جب میں نے بات کی تو میں کہا ایکسیلنسی واٹ از دا مین اسٹے آف پاک چائنا ریلیشنز. تو چینی ایمبیسڈر وہ پلانی پوٹینشری ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے، ایگریمنٹ سائن کرنے کی پاور ہوتی ہے، ایک منسٹر کا رینک ہوتا ہے. چائنیز ایمبیسڈر نے کہا مسٹر رحمان ملٹری ٹو ملٹری ریلیشنز، اور آج آپ خبریں پڑھ رہے ہیں کہ 81% ہمارا ملٹری اکوپمنٹ چائنیز ہے. وہ جو امریکہ کی ہم نے نکلا ہے نا ڈپینڈنس سے، اس نے آج ہمیں وہ پتا چلا کہ یہ فیصلہ اگر صحیح تھا یا نہیں تھا، آج پتا چلا صحیح تھا. ہاں، اور آج دنیا حیران ہوگی یہ پاکستان چائنا کی آئرن برادرشپ کتنی کام آ گئی. اچھا، اور اس کا اظہار ہو گیا. لیکن چین نے، میاں صاحب، چین جو ہے اس کا اپنا ایک طریقہ کار ہے، وہ انٹرونشن نہیں کرتا ڈائریکٹ، ٹھیک ہے، نہیں کرتا، اور پھر وہ بیان بازی بھی نہیں کرتا. نہیں
لیکن اس کیس میں پاک بھارت جنگ میں چین نے اپنے اس روایتی اس کو روایت کو توڑا ہے اور اوپن آیا، وہ اوپن آیا ہے. ٹھیک ہے. اور اطلاعات یہ ہیں کہ چین نے لداخ میں اپنی فوجوں کی وہ شروع کر دی ہے مشقیں. یہ کس لیے ہے؟ بلکہ مشکاں کسن لگے نے مشکاں کہہ دیں. کس لیے ہے کہ ہندوستان کو بتایا جائے کہ بھائی جی پاکستان نال کوئی اگے گڑبڑ کرو گے تو اسی بھی پیچھے بیٹھے. جی بٹ صاحب. جی پاشا صاحب، چائنا کے ساتھ ترکی کے صدر رجب طیب اردگان، ان کا کردار پاکستان کے لیے، اور اذربائیجان کے پریزیڈنٹ کا، اور اس کے بعد سعودی عربیہ تو امارات تو ہمارے پہلے ہی وہ ہمارے دوست بھی ہیں. اور وہ ریمیارہا میں ادھر ان کے پارکنگ میں ایئرپورٹ کے جو شیخ زید بن نہیان کے نام سے ایئرپورٹ بنا ہوا ہے، وہ زیادہ ان کے استعمال میں ہوتا ہے. ادھر بھی انڈیا نے کب بخشا ہے اور امارات کی اور پاکستان کی دوستی کو نقصان پہنچایا. ادھر بھی انہوں نے ڈرون پھینکا، ادھر ٹارگٹ ہوا، وہ گرا. اور انٹرنیشنل لیول پہ اب تو سارے دنیا کے کافی ممالک متحرک بھی ہو گئے ہیں، تو یہ کشیدگی کو کم کیا جائے. لیکن مکار دشمن پہ اعتبار نہیں کرنا چاہیے. میاں صاحب، میں ابھی آ رہا تھا پروگرام کرنے سے پہلے، تو ٹی وی پہ خبر چل رہی تھی کہ مارک روبیو کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ آرمی چیف سے ہوا ہے. یہ ایک بڑی خوش آئند بات ہے کہ ہماری جو حیثیت ہے اور ہماری کامیابیوں اس کو ریکگنائز کیا جا رہا ہے کہ ٹیلی فون کر رہے ہیں جناب. بھائی جان مہربانی. یہ ایک انہوں نے معافی دے دیو. دیکھیں دنیا کی قوموں میں فتوحات کا واقعہ آپ نے سنا ایک میتھمیٹکس تو ہے، ڈٹرمینیشن جو ہے نا، ارادہ. یعنی ارادہ دیکھیں نا، آپ کی لائف میں کوئی چیلنج آتا ہے اور اس سے آپ گھبرا گئے تو پھر تو گئے. وہ جذبہ ایمانی کا جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کا ایک نفسیاتی پہلو بھی ہے، یعنی کہ دنیاوی پہلو بھی ہے. وہ یہی ہے کہ کم وقت میں جو بھی چیلنج آئے ہمیں قبول ہے، ہم نے اس میں راستہ تلاش کرنا ہے اپنی نجات کا اور دشمن کو زیر کرنے کا. وہ ہم کام کر رہے تھے، لوگ شاید نہیں سمجھ رہے تھے. میں بھی انہیں کہہ رہا تھا کہ ہم کیلکولیشن کر رہے ہیں اور کیلکولیشنز ہیں. اب دیکھیں نا کہ ایک ہی دم میں اتنے بڑے جگہوں پہ اٹیکس ہونا، پٹھان کوٹ پہ ہو گیا، ان کا SA-400 جو بیٹری وہ اڑا دی گئی، آئرن ڈوم جو ہے. پھر ان کے جو آپ کو پتا ہے ان کا ہمارا جو سائبر جو سائبر سٹرائک تھی وہ اتنی کارگر ہوئی ہے، 70% تو بجلی چلی گئی وہاں. ان کا نظام آپ نے جیم کر دیا نا. پھر ان کے بہت ساری سائٹس آپ نے. ایک چیز ذرا آپ نے ذکر کیا، تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کر دیجئے ہمارے ناظرین کے لیے، کہ آپ نے کہا کہ پتہ چلا ہے کہ اس وقت پاکستان کی جو آرمامنٹس ہیں اور جو ملٹری اکوپمنٹس ہیں وہ 81% چائنیز ہیں. اس پر تھوڑا سا جی دیکھیں، اب تو وہ فگرز باقاعدہ آفیشلی آ گئی ہیں نا جی، جس میں باقاعدہ ایک موازنہ آ رہا ہے. بہت سے ٹیلی ویژن انٹرنیشنل بھی اور نیشنل اس کو پبلسائز کر رہے ہیں. اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی بھارت کے پاس اسلحہ کہاں سے آ رہا ہے، ان کا کتنا پرسنٹیج کہاں سے ہے، کچھ فرانس سے ہے، کچھ دیگر سارے. پاکستان کے میں ویسے اکثر پروگرامز میں کہتا تھا چائنیز ایمبیسڈر سے ملنے کے بعد کہ ہم نے 80% سوئچ کر لیا چائنیز آرمامنٹس میں، جس میں آپ الخالد کا ٹینک جو ہے وہ بھی چائنیز کولیبریشن سے، ہیوی مکینیکل GF-17 جے، اور اس سے بھی جو جدید ہے وہ J-10C ہے، جس کے اوپر یہ PL-15 میزائل لگتا ہے، جو اسٹیلتھی میزائل ہے، جو آسانی سے ٹریس نہیں ہوتا. اور اسی نے رافیل والوں کی پائلٹس کی آنکھوں کو بلائنڈ کر کے اور ہٹ کیا ہے. اور یہ بہت بڑی فتح ہے. اور بلکہ چائنا کے لیے بھی یہ ایک سرپرائز، پلیزنٹ سرپرائز ہے کہ جو ہم نے اپنی محنت سے، اپنے سٹرگل سے، ہمارے پائلٹس نے وہ مقام حاصل کر دیا، ہمیں بھی اور چائنا کو بھی. اور چائنا کی اس کی ویلیو بڑھ گئی. چائنا وار میں تو کہیں بھی نہیں ہے اس وقت دنیا میں، لیکن یہ اس ونڈو سے، پاکستان کی ونڈو سے اس کی بھی داغ بیٹھ گئی. اور آپ کو پتا ہے کہ ہمیں F-17 تھنڈر کے آئیڈیاز کی نمائش میں آرڈرز ملے ہوئے ہیں. اچھا، کچھ کنٹری سے. ہاں، اس میں کوئی 2-3 اسکواڈرنز کے ہمارے پاس آرڈرز ہیں. ہمارا یہ بھی ایک زر مبادلہ کا ذریعہ بنے. تو یہ چونکہ ہمارا جوائنٹ وینچر ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری فضائیہ میں خاص طور پہ ایک انڈیپینڈنٹ تھنکنگ سسٹم بھی ہے. ہوتا تو وہ اوور آل سسٹم انٹیگریٹڈ کا حصہ ہے،
کیونکہ جب میں ان کی بریفنگز میں کئی دفعہ گیا تو میرے ایک اپنے دوست بھی تھے، ایئر چیف تنویر، ایئر چیف تنویر آج کل لاہور ہی میں ریٹائرڈ لائف گزار ہیں، تو انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ ایک دور میں F-16 کی جو تھی وہ جنرل وولسلے جو تھا وہاں کا ایئر فورس کا، تو اس نے ہمیں پھر ایک کھیپ جو رکی تھی وہ ہمیں بھیجی تھی. اب پاکستان نے اس طرح اپنا پلے اپ کیا سارا ان کو. تو یہ ایک ملٹری ڈپلومیسی بھی چل رہی ہوتی ہے ساتھ ساتھ. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے کبھی چیف کبھی رشیا بھی گئے، تو ملٹری ڈپلومیسی کو یہ ہم تو آرام سے کہہ رہے ہیں جی آئین میں نہیں ہے اس کی گنجائش، ساری دنیا میں ہوتا ہے. امریکہ کے جنرلز بھی جاتے ہیں باہر کے ممالک میں، وہ ٹھیک ہے وہاں ڈیموکریسی زیادہ ویل انٹرنچڈ ہے، لیکن دنیا میں یہ سارے انسٹیٹیوشنز کام کر رہے ہوتے ہیں، مل جل کے کام کر رہے ہیں. اب ہمارے ہاں یہ بھی تھا جس کا سمر آپ کو ملا ہے کہ انسٹیٹیوشنل فریم ورک میں ہارمنی دیکھی، جس میں آپ کہتے ہیں شہباز شریف، تو اس ہارمنی کا کریڈٹ شہباز کو جائے گا. دیکھو جو کمانڈ میں ہے دا چیف ایگزیکٹو، اگر وہ دیکھیں نا آپ سنتے ہوتے تھے کہ جی نوشیروان عادل بادشاہ تھا، شیر بکری یہ گھاٹ پانی پیتے. اچھا انصاف تو کرتا ہوگا قاضی القضا، لیکن نام تاریخ اس کو دے جس کے ہاتھ میں نوشیروان عادل کو. تو اس لیے شہباز شریف کو یہ کریڈٹ تو جائے گا کہ اس نے ساری چیزوں کو ایسا ایک ہارمنی پیدا. اور یعنی وہ جس ایک پیج کا ہم ذکر کرتے ہیں وہ آج کام آ گیا اور تمام جو ریلیونٹ ادارے تھے مملکت کے وہ بنیانے مرصوص بنے ہوئے تھے. سیسا پلائی دیوار جس کا آج ہم سمر دیکھ رہے ہیں. اچھا ایک بات ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں، میاں صاحب نے تو بڑی خوبصورت باتیں بتائیں، بٹ صاحب نے بھی بڑی اچھی باتیں بتائیں کہ ڈرون کے جتھے پاکستان پر حملہ آور ہوئے، اور ہمیں پڑھا کہ ڈرون کو ہاٹ کل اور سافٹ کل اینڈ ہارڈ کل. سافٹ کل یہ ہے کہ اس کا وہ جیم کر دیا جائے الیکٹرانک سسٹم، تو وہ ایک ڈک کی طرح آ کے گر جاتا ہے. اور ہارڈ کل یہ ہے کہ اس کو باقاعدہ شوٹ ڈاؤن کیا جائے. پاکستان نے جو ڈرون بنائے ہیں یا پاکستان کے پاس جو ڈرون ہیں ان کا کمال یہ ہے کہ اگر ان کا سسٹم جیم کر دیا جائے، یعنی ڈرون ہم نے کہیں بھیجا ہے تو دشمن نے اس کا وہ الیکٹرانک سسٹم جیم کر دیا ہے، تو وہ ڈرون گرے گا نہیں. اس کی پروگرامنگ میں یہ ہے کہ وہ امیڈیٹلی واپس اس مقام پر چلا جائے گا جہاں سے اس کو لانچ کیا گیا تھا. تو یہ ڈرون ٹیکنالوجی میں بھی الحمدللہ پاکستان برتر مقام پر فائز ہے. ہم نے تو ابھی ڈرون لانچ ہی نہیں کیے ہیں، ہم جب لانچ کریں گے تو لگ پتہ جائے گا. بٹ صاحب ہم پروگرام کے کیونکہ اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں تو شارٹ کمنٹ کر دیجئے گا کہ آپ کو یہ جنگ آگے جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ بس؟ بادشاہ صاحب مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ عالمی دنیا شامل ہو گئی ہے، کشیدگی کم ہوگی، تو بس ادھر میں بھی گزارا اچھا ہو گیا. انڈیا کو ٹھنڈ پڑ گئی ہے، آگے کو 30-40 سال لنگ جائیں گے اور پاکستان کی تاریخ میں شہباز شریف کی قیادت اور سید اعظم منیر صاحب کا کردار ایز اے کمانڈر اور ڈی جی آئی کا کردار ملک قاسم صاحب کا یاد رہے گا. اچھے الفاظ میں جی میں سمجھتا ہوں کہ آج جس مقام پہ ہم کھڑے ہیں، جو کچھ فتوحات ہیں وہ ہمیں ایزی نہ کر دیں، ہم اس سے بلڈ اپ کریں، اس کو سٹیپنگ سٹون بنائیں اور پوری قوم کو آگے متحد کریں. یعنی مطلب تھوڑا بہت انتشار اپنی جگہ. میاں صاحب آپ نے کیونکہ انتشار کی بات کی، یہ انتشاری ٹولہ اس جنگ کے بعد مزید کھڈے میں نہیں چلا گیا؟ جی لترائی وہ انتشاری کی بجائے اشتہاری ہو جائے گا. اب کچھ وہ مجھے نظر آ رہا ہے. یہ کشیدگی چند دنوں میں انشاءاللہ کم ہوگی، اس کے بعد لترائی ترائی چھترائی شروع ہو جائے گی. یعنی اور جو انڈیا کے ساتھ سلوک ہوا ہے وہی اب ہوگا ادھر جرت اور صورت کے ساتھ. میرا خیال ہے کہ اس وقت خندہ پیشانی سے ڈیل کریں گے وہ، میرا خیال ہے، کیونکہ اسٹریٹجیکلی ایک بہت بڑی فتح ہے ہمیں. اس کو کنسولیڈیٹ کرنا ہمارا چونکہ اس وقت مشن ہوگا کہ جو ہم نے گینز کیے ہیں اس کو ہم نے کنسولیڈیٹ کرنا ہے، چونکہ یہاں بھی داغ بیٹھ چکی ہے اس کیس میں. تو کوئی جناب احمد جواد بٹ صاحب، جناب میاں سیف الرحمان صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین آپ نے ہمارے ماہرین کی گفتگو سنی، ہمیں اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان مصطفیٰ کمال پاشا کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.
ہے